یہ عرض کیا تھا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت کا نور نصیب ہو جائے۔ اسی بات کو رمضان کے حوالے سے بھی اور عمومی زندگی کے اعتبار سے بھی تھوڑا اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ کسی بھی منزل کو پانے کے لیے اور کسی بھی بڑے انعام کو حاصل کرنے کے لیے اور کسی بھی عظیم نعمت تک پہنچنے کے لیے رکاوٹیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہونے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، اپنی محنت کر کے، رات دن کی قربانی دے کے، موسم کی شدت کی پرواہ نہ کر کے، لوگوں کے مختلف طعنے برداشت کر کے اپنے وجود کو کچل کر اور اپنے وجود کو جلا کر جو لوگ بھی منزل پاتے ہیں وہ انوکھے اور باوقار ہوتے ہیں، اور ان کو جو مسائل اور جو رکاوٹیں اور جو امتحان راستے میں آتے ہیں ان کی مختلف نوعیتیں، مختلف قسمیں اور مختلف انداز ہوتے ہیں، اور ہمارا مشن اور ہماری منزل اور ہماری زیست اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اپنے رب کو پانا، اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا، اپنے رب کی محبت اور پیار سے اپنے سینوں کو جگمگانا۔ یہ ہماری تلاش ہے، یہ ہماری جستجو ہے، یہ ہماری منزل ہے، اور اس نعمت عظمیٰ کو پانے کے لیے ہمیں جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں، جو مسائل پیش آتے ہیں، ان کے مختلف رنگ ہیں۔ نفس کچھ اور سمجھاتا ہے، شیطان کچھ اور بتاتا ہے۔ نفس اور شیطان مل کر انسان کو اللہ سے دور کرنے کے لیے، اس کی معرفت سے محروم کرنے کے لیے اور اس کے پیار سے روحوں کو بے آباد کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، منزل جتنی اونچی ہوگی، مقصد جتنا بلند ہوگا، نعمت جتنی بڑی ہوگی، امتحان بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ اور چونکہ نعمت اللہ کی معرفت ہے، انعام اللہ کی محبت ہے، جستجو اور منزل اللہ کی ذات ہے، تو اس اعتبار سے بھی آزمائش اور امتحان بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، اتنا ہی بڑا ہوگا اور اتنا ہی سخت ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس آزمائش اور امتحان کے لیے خود شیطان کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد اس کو طاقت بھی دی۔ میرے جملے پہ غور کرنا، شیطان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کو طاقت بھی دی، اس کو اختیار بھی دیا، اس کو قوت و توانائی بھی دی، اس کو پاورفل بنایا، اور اس کے حملے کے لیے
اللہ نے اتنی آسانی پیدا کی، ارشاد فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ شیطان انسان کے چاروں طرف سے اس پر حملہ آور ہونے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید گہرائی میں جا کر ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری مجری الدم، وہ جو تیرا سب سے بڑا دشمن ہے، جس کو اللہ بڑا دشمن کہتا ہے، اللہ کھلا دشمن کہتا ہے، اللہ موذی دشمن کہتا ہے، آقا فرماتے ہیں وہ ایسا ویسا نہیں ہے، وہ تو ان رگوں کے اندر موجود ہے جن تیری رگوں میں خون چلتا ہے۔ یعنی باہر بھی پوری قوت کے ساتھ وہ حملے کے لیے تیار ہے، اور اندر بھی اس کی اپروچ اور اس کی رسائی موجود ہے۔ اگر آپ کا دماغ حاضر ہے تو ایک اور مسئلہ بھی حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ دماغ موجود ہے، اگر دماغ اور دھیان پورا میری طرف حاضر ہے تو پھر ایک اور مسئلہ بھی حل ہوتا ہوا یقیناً نظر آتا ہے۔ اگر اللہ اپنے دشمن کو اتنی طاقت دے سکتا ہے تو حبیب کو کتنا نوازا ہوگا۔ کوئی اختلاف کی گنجائش موجود ہے؟ کوئی نکتہ چینی ہو سکتی ہے؟ میں حاضر بیٹھا ہوں، آپ بتائیے۔ جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ شیطان کو اتنی طاقت دی ہے، اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ کہاں کہاں سے تجھ پر حملہ آور ہو سکتا ہے، اگر دشمن کو اتنا نوازا ہے تو اپنے حبیب پر کتنا کرم کیا ہوگا۔ اس لیے جمع تفریق نہ کیا کریں، ضرب تقسیم نہ کیا کریں کہ مصطفیٰ کے پاس کیا ہے اور مصطفیٰ کے پاس کیا نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ بات طے ہے کہ لا یمکن الثنا بعد از خدا بزرگ تو لا یمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ قصہ مختصر، یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صدیوں پہلے فرما گئے۔ شاہ ولی اللہ کا جگر، شاہ ولی اللہ کی آنکھوں کا نور، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی کا مصنف، تحفہ اثنا عشریہ کا مصنف، شاہ عبدالعزیز بستان المحدثین کا مصنف شاہ عبدالعزیز صدیوں پہلے یہ کہہ گیا کہ مصطفیٰ کریم کی تعریف کرنے کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ زیادہ سے زیادہ اگر کہا جا سکتا ہے تو وہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے بعد اس کائنات میں شان و شوکت کا مالک مصطفیٰ کی ذات ہے۔ لیکن میرا موضوع نہیں ہے، میرا موضوع اندر کی جنگ ہے۔ اے موضوع ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ اے موضوع سن سننے چاہیے یا نہیں سننے چاہیے؟ یہی موضوع ہیں جو انسان کو انسان بناتے ہیں، یہی وہ موضوع ہیں جو انسان کا زندگی کا جو مقصد ہے اس کو سمجھاتے ہیں، یہی وہ موضوع ہیں اگر یہ سمجھ آ جائیں اور ان پر بندہ عمل کرنے کی کوشش شروع کر دے تو اسے اللہ کا راستہ نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب عطا ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت سے اس کی روح سرشار ہو جاتی ہے، اللہ کی معرفت سے اس کا دل پر نور ہو جاتا ہے۔ تو آ جائے، باتیں وہی ہیں جو آپ نے پڑھی بھی ہیں، آپ نے سنی بھی ہیں اور لوگوں سے بھی سنتے ہیں۔ میں اپنے انداز میں ان رکاوٹوں کو بیان کرتا ہوں جو مجھے اور آپ کو اللہ کے حرم میں جاننے نہیں دیتی۔ پہنچ کیا ہے؟ اللہ کا حرم ہے۔ منزل کیا ہے؟ اللہ کے حرم میں داخل ہونا ہے، لیکن بیریئر رکھے ہیں، رکاوٹیں رکھے ہیں، کچھ ایسی درمیان میں پرابلمز ہے جس کی وجہ سے ہم نہیں جا سکتے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو یہی بات چھیڑی تھی، تقویٰ مل جائے، خوف خدا مل جائے، پرہیزگاری کی خوشبو
اور تقوی کا نور نصیب ہو جائے تو اللہ کا قرب مل جاتا ہے، اس کی رحمت مل جاتی ہے، اس کی معرفت مل جاتی ہے، اس کی بے قراں محبت کا نشہ روح پہ طاری ہو جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار، آج ایک دوسرے حوالے سے ایک اور بیماری کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ بھی فرماتا ہے، رسول اللہ بھی فرماتے ہیں، اللہ نے بھی اس بیماری کی نشاندہی کی ہے، رسول کریم نے اس کی ٹوٹل وضاحت فرمائی ہے۔ فرمایا مال، کیا؟ میں یہ نہیں دسنا میں مال جوڑنا کیویں، بندے تو سمجھتے ہیں پیر بڑے سوکھے ہیں، پر میں نے پتا کتنا سوکھا، توجہ چاہتا ہوں، وہ نہیں بتانا وہ کہ مال بنانا کیسے ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں مال آئے، صبح بھی آئے، شام بھی آئے، رات میں بھی آئے، دن میں بھی آئے، مہینوں میں بھی آئے، سالوں میں بھی آئے، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں، ملینز کے آپ مالک بن جائیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، آپ کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، پر اللہ یہ مطالبہ کرتا ہے اور میرے مصطفیٰ کریم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مال ملینز میں ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن مال جیب میں رہے، دل میں نہ سما جائے، کیونکہ دل گھر ہے، دل گھر ہے، دل گھر ہے اللہ کا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ مال آتا کیسے ہے۔ اگر آپ میری بات کو اچھی طرح سمجھ گئے تو ساتھ ساتھ یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا کہ مال آتا کیسے ہے۔ حضرات ذی وقار، فرمایا اللہ کا قرب اور اللہ کے حرم میں داخل ہونے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں ان میں ایک رکاوٹ مال ہے، ایک رکاوٹ مال ہے۔ یا اللہ سمجھ نہیں آئی، وہ پیدا بھی تا آپ کی تی، اس مال دی مجبوری بھی تو ساڈے اندر آپ ہی رکھی ہے، وہ ضرورتیں بھی رکھی، پیدا بھی کیا، اور پھر یہ کہتا ہے، فرمایا یہی تو بات ہے، وہ غالب نے کہا تھا شعلوں سے بھی کھیلیں دامن کو بھی بچائیں، شعلوں سے بھی کھیلیں دامن کو بھی بچائیں۔ آگ کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ آپ اس کے پاس بیٹھتے ہو، سردی کی مجبوری کی وجہ سے آگ سینکنے کے لیے، سردی دور کرنے کے لیے، مناسب حرارت حاصل کرنے کے لیے آگ اچھی لگتی ہے، آگ محبوب لگتی ہے سال تو انہیں بھی بڑا اندازہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ سورج کی ویلیو بھی پتہ چلی، آگ کی ویلیو بھی سمجھ آئی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، آگ سردیوں میں ہماری مجبوری ہوتی ہے، ہم اس کے قریب بیٹھتے ہیں، لیکن پوری احتیاط کرتے ہیں، نہ جسم جلے نہ کپڑا جلے، شعلوں سے بھی کھیلیں دامن کو بھی، یہ بول دیں، شعلوں سے بھی کھیلے دامن کو بھی بچائیں، شعلوں سے بھی کھیلے دامن کو بھی بچائیں۔ مال کا خالق بھی وہی ہے، ضرورتیں پیدا کرنے والا وہی ہے، مال کمانے کا حکم دینے والا وہی ہے، مال رکھنے کا حکم دینے والا وہی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ تیرے جیب میں بے شک کروڑوں کی تعداد میں موجود رہے، یہ دل میرا گھر ہے، اس میں میرے جلوے چمکتے رہے، شعلوں سے بھی کھیلیں دامن کو بھی بچائیں۔ مال آنا ہے، مال آنا چاہیے، لیکن فرمایا رکاوٹ بنتا ہے، یہ رکاوٹ بنتا ہے، یہ بیریئر بنتا ہے، آندی پہ گل ساری، رکاوٹ بنتا ہے، یہ بیریئر بنتا ہے۔ وہ میں کنا بندے نال نال ٹردا نا، وہ چنگے جڑے بندے بالے لگتے، میں بالکل انہوں نے نال ٹردا پہ آتا، انہوں کا دماغ بھی میرے اگا آتا، انہوں کا اندر بھی میرے اگے آتا، الحمدللہ۔ حضرات ذی وقار، وہ پھر میں اشارے کر کے ذرا ان کو اور اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہوں۔ حضرات ذی وقار، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے مال کو پیدا کیا، مال نعمت ہے، مال نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ زحمت نہ بنے، یہ نعمت رہے، یہ زحمت نہ بنے، یہ نعمت رہے، یہ اللہ سے دوری کا سبب نہ بنے۔ مال نعمت ہے، لیکن یہ اللہ کا
قرب پانے کے لیے رکاوٹ نہ بنے، مال نعمت ہے، اللہ کی محبت سے دوری کا سبب نہ بنے۔ حضرات ذی وقار رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مال اور انسان کی نفسیات کچھ بندوں کے دماغی مسئلے بن جاتے ہیں، اس کو زیادہ پڑھے لکھے کہتے ہیں فلاں سائیکو ہو گیا، ذرا جو میرے جیسے کمزور ہیں وہ کہتے ہیں نفسیاتی۔ سمجھ آ گئی؟ اس کو ڈاکٹر شمس الدین کے پاس لے جاؤ، اس کو پی ایف میں فلاں بڑا مشہور ڈاکٹر ہے، دماغ کے علاج کرتا ہے، اس کے پاس لے جاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نفسیاتی مریض، سائیکو مریض، دماغ نے سوچنا کچھ ہے، سوچتا کچھ ہے، سوچنے کی حد ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے، یہی بیماری ہوتی ہے نا۔ سوچنا کچھ ہے، سوچنے کی حد یہ ہے اور یہ سوچتا حد سے زیادہ ہے، یہ نفسیاتی مرض ہے، یہ سائیکو پیشنٹ ہے۔ حضرات ذی وقار اس کے لیے آپ ڈاکٹر تلاش کرتے ہو، اس کے لیے آپ وقت لیتے ہو، اس کے لیے آپ منہ مانگی فیس ادا کرتے ہو، فیس کے بعد ہزاروں روپے لاکھوں روپے لگا کر آپ ٹیسٹ کراتے ہو، ٹیسٹز کے بعد آپ پھر دوائی پر لگ جاتے ہو، دوائی کے خرچے کا میٹر سال تک چلتا رہتا ہے۔ ایک طرف اتنی فٹیک ہے، دوسری طرف رسول رحمت کا طریقہ علاج ہے۔ سمجھ آ رہی یا نہیں؟ میرا رسول صرف ڈاکیہ نہیں ہے، میرا رسول صرف پیغمبر نہیں ہے کہ پیغام لیتا ہے آگے پہنچا دیتا ہے، میرا نبی، میرا رسول صرف اللہ کی طرف سے ہرکارہ بن کے، قاصد بن کے نہیں آیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو صرف انسانوں تک نبی کو محدود کرتا ہے، اللہ تو فرماتا ہے سارا جہان آمنہ کے لال کے در کا سوالی ہے، اور سارے جہانوں کو مصطفیٰ کے دروازے سے رحمت کی بھیک عطا ہوتی ہے۔ قرآن ہے یا نہیں؟ انجی ذمہ لایا چلیوٹ آلے ساڑھے بھئی یہ تا فیصلہ آباد دیاں گھڑیوں یا گلنا کر دیں، تے بکھی دیاں گھڑیوں یا گلنا کر دیں، تے بریلی دی گھڑیوں یا گلنا کر دیں۔ نہیں، ہم اللہ کا قرآن سناتے ہیں اور مصطفیٰ کا فرمان سناتے ہیں۔ کوئی ایک بات بھی ادھر ادھر کی سنائی تو پھر کہنا حضرات ذی وقار میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنا مشقت میں پڑھ کر اور اتنی مصیبت اٹھا کر ہم یہ علاج کراتے ہیں، اور آقا صدیوں پہلے مسجد نبوی کی چٹائی پہ بیٹھ کر امت کی رہنمائی فرما گئے۔ مسئلہ ہی یہ ہے، پرابلم ہی یہ ہے، پریشانی ہی یہ ہے، ہم مصطفیٰ کے در سے کٹے ہوئے ہیں، ہم حضور کے دروازے سے جو جڑنا چاہیے تھا اس انداز کے جڑے نہیں ہوئے، ورنہ کون سا کائنات کا وہ معمہ ہے جو میرے مصطفیٰ نے حل نہ فرمایا ہو۔ آ جائیے اب حضور کے در پہ آ جائیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ سے یہ مال کب دوری کا سبب بنتا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ ہر مال دوری کا سبب، ہر مال دوری کا سبب نہیں ہے، وہ ایک سٹیجز ہیں، مختلف پورشن ہیں جن میں انسان چل رہا ہوتا ہے تو اللہ سے دور ہوتا ہے۔ سن لو، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، جاء رجل الی رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آمنہ کا لال اپنی پوری شانوں کے ساتھ جلوگر تھا،
آسمان کے فرشتے جھک جھک کے سلامی پیش کر رہے تھے. ابو بکر و صدیق، عمر و فاروق، ابو ذر، مقداد، سارے حضور کے ستارے حضور کے رخ زیبا کی تلاوت کر کے اپنے ایمانوں کو تازگی فراہم کر رہے تھے اور اپنے من کو حضور کی محبت کے چشمے سے سیراب کر کے اللہ کا قرب فراہم کرنے میں حاضر تھے. جاء رجل، ایک شخص آ گیا، کوئی شخص آ گیا، اس نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا، یا رسول اللہ صدقہ یہ جو اللہ کے راستے میں کچھ پیش کرنا ہوتا ہے اس میں سے سب سے مرتبے کے اعتبار سے بڑا صدقہ کون سا ہے؟ ہم نے زکوٰۃ کی بات نہیں کرنی، وہ تو فرض ہے. کیا خیال ہے؟ وہ تو فرض، وہ نہیں دیں گے، اللہ کے دربار میں جواب دینا ہوگا. عشر کی بات نہیں کرنی، فرض ہے، نہیں دیں گے، اللہ کے دربار میں جواب دینا ہوگا. رمضان میں دل نرم ہو جاتے ہیں، سنا ہے میں تو کو نہیں فرق پاؤں جی میں کھوٹا تے سخت دل نہ اونجی رہنا سارا سال، لیکن سنا ہے کہ دل رمضان میں نرم ہو جاتے ہیں اور اس نرمی کی وجہ سے نیکی کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے. اور جب طبیعت مائل ہوتی ہے اس میلان کا ایک سبب یہ بھی ہے نا کہ وہ سنگی قید میں ہے. جنت کے سارے دروازے کھل چکے ہیں، دوزخ کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں. رب کے کرم میں سے ایک یہ بہت بڑا کرم ہے کہ داخلی خارجی جتنے حملے کے راستے تھے اس نے بند کر دیے. پھر بھی میں نہ اثر نہ ہوئے، پھر بھی میرے وچ فرق نہ پوے، پھر بھی میں اپنے آگے دی اگیر نہ کر سکا. پچیائی والی گل ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے اس تو وڈی پچیائی والی گل کوئی نہیں. حضرات ذی وقار، تو میں یہ کہہ رہا تھا دل نرم ہوتا ہے، نیکی کی طرف دل مائل ہوتا ہے، پھر حضور کا فرمان سامنے آتا ہے. نفل درجے کے اعتبار سے سنت پہ پہنچ گیا، سنت درجے کے اعتبار سے فرض کے درجے میں چلا گیا اور فرض 70 گنا زیادہ ہو گیا. لیکن میرا یہ تجربہ ہے کہ معظم آباد کے رہنے والے نمازوں کے معاملے میں تو شاید کچھ سنجیدہ اور سیریس ہو جاتے ہوں گے، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرنے کے حوالے سے، عشر ادا کرنے کے حوالے سے ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی الا ماشاء اللہ. چند لوگ ہوں گے جن کی برکت سے ہم بچے ہوئے ہیں، جن کی برکت سے اللہ نے عذاب روکا ہوا ہے، جن کے اس عمل خیر کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بہت ساری بے عزتیوں سے محفوظ کیا ہوا ہے. توجہ فرمائیں اور نہیں کرتے. رمضان میں تو 70 گنا کے حساب کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کا حق اللہ کے راستے میں دے. بس اس پہ زیادہ بات میں نے نہیں کرنی، سمجھنے والوں کے لیے کافی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آقا فرماتے ہیں کہ صحابی نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ صدقہ درجے کے اعتبار سے سب سے اونچا کیا ہے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، ذرا دھیان کرے آئے، جمعے سے پہلے روشنے کے ڈیرے سے بھائی اکرم مجھ سے ایک ایسا ہی مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ یہ کام ہوا ہے تو میں صدقہ دینا چاہتا ہوں، کیا دوں؟ انہوں نے خود ہی آ کے مینشن کیا، بکرا دوں، مرغی دوں، پیسے دوں، یہ کروں، وغیرہ وغیرہ. خیر، یہاں سوال یہ ہوا درجے کے اعتبار سے سب سے اونچے مرتبے کا صدقہ کون سا ہے؟ حضور نے نقدی کا ذکر، حضور نے جنس کا ذکر، حضور نے کپڑے دینے کا ذکر، حضور نے کسی بھی
مادی نعمت کا نام نہیں لیا، نہ پیسے کا ذکر، نہ جنس کا ذکر، نہ کھجور کا ذکر، ویسے تو کھجور بھی جنس میں ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہ کسی کپڑے کا ذکر، نہ کسی اور پراپرٹی کا ذکر۔ سن لو، چونکہ حضور سے زیادہ امت کی نفسیات کو جاننے والا، یہ سمجھا للانے والے جاگ کے بعد اجے 5-6 گھنٹے باقی، توجہ چاہتا ہوں تے میرے والوں بھی دیکھو نا، اس تھوڑے کام دے نال میں اپنا کام بھی کردا پیا تے نال آئی بھی کردا پیا، اس واسطے زیادہ میں تھوڑے حوصلہ افزائی دی ضرورت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں حضرات عزیز وقار، صدقہ سب سے مرتبے کے اعتبار سے اونچا صدقہ کیا ہے؟ اب عام طور پہ تو ذہن میں یہ آنا چاہیے، حضور فرمائے پیسے، حضور فرمائے کھجور، حضور فرمائے فروٹ، حضور فرمائے کپڑے، حضور فرمائے کوئی باغ اللہ کے راستے میں دے دو۔ نہ، سنو، مصطفیٰ کریم اپنے شان کے مطابق جواب دیتے ہیں۔ فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان تصدق وانت صحیح شحیح۔ یہ حضور کے پیارے الفاظ میں نے برکت کے لیے سنائے ہیں۔ ان تصدق وانت صحیح شحیح، میں دونوں لفظوں پہ بات کرتا ہوں، یہ دو تو کم ٹپ گیا تو خیر میرے۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر کسی نے مجبوری ہوئے تو بے شک اجازت بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ ویسے میں ذہن بناتا ہوں، ٹپنے نہیں دوں گا۔ حضرات عزیز وقار، آقا نے فرمایا انت صحیح شحیح، آقا نے 2 لفظ بولے، فرمایا صدقہ وہ مرتبے کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے سب سے اونچا ہے جو تو تندرستی کی حالت میں دے۔ آج میرا دل کرتا پہ کھلو کے کرا، تو جگاڑ لاؤ نا، میں اپنا کام کر دے رہا ہوں، تسی ادو نہیں ویکھنا، تسا میرے والو ویکھنا۔ حضرات عزیز وقار، توجہ چاہتا ہوں، میری طرف توجہ۔ فرمایا اس حال میں تو صدقہ کر، اس حال میں اصلا تو ادو ویکھنا، تو تندرست ہو، صحیح ہو۔ سنو ذرا، تندرست ہو، صحیح ہو۔ جس وقت بندہ تندرست ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، ہٹا کٹا ہوتا ہے، اس وقت جذبات، کوئی نیکی کا شوق نہیں زیادہ، کوئی قبر کا خوف نہیں، کوئی آخرت کی تیاری کی حوالے سے، کیونکہ اس کے اندر یہ بات چل رہی ہوتی ہے، ابھی بڑا وقت، ابھی بڑا، ہاں دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے، مرض آ جائے تو پھر صدقہ بھی بندہ کرتا ہے، پھر بندہ خیرات بھی کرتا ہے، پھر بندہ پیرا کول بھی اب پڑی پاؤں۔ حضرات عزیز وقار، توجہ چاہتا ہوں، بہت زیادہ توجہ چاہتا ہوں، میرے آقا کا ایک نفسیاتی مسئلے کی طرف اشارہ کرنا۔ فرمایا انت صحیح، سب سے مرتبے کے اعتبار سے وہ صدقہ اونچا ہے جو تو تندرستی کی حالت میں دے۔ جب بیمار ہوگا، کسی مرض میں مبتلا ہوگا، جب تو روگی ہوگا، پھر صدقہ تو نہیں ہے نا، پھر تو اپنی ضرورت ہے نا، پھر اپنا مطلب نکالنا ہے نا۔ آیا ہے وہ ضرب تقسیم جمع تفریق، آج سمجھ آ گئی ہے؟ یہ حضور نے اس کی نہیں رکھی ہے، اس ضرب تقسیم کی، جمع تفریق کی بنیاد میرے مصطفیٰ کریم نے رکھی ہے۔ فرمایا انت صحیح، صحت کی حالت میں تیرا خیال اور ہوتا ہے، تیرے جذبات اور ہوتے ہیں، تیرے ارادے اور ہوتے ہیں، تجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تو جو کرنا چاہتا ہے کر گزرتا ہے، تجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا ہو بھی تو تیری قوت ارادی اتنی مضبوط ہوتی ہے، کون ہے جو مجھے کچھ کہہ سکے، میں کر کے رہوں گا۔ حضرات عزیز وقار، فرمایا اس کیفیت میں اللہ کے راستے میں صدقہ پیش کرنا مرتبے کے اعتبار سے بلند ہے۔ اس بات کو اگلے جملے میں پھر حضور نے کھولا، میں وہاں ذرا تھوڑی اور بات بڑھا لوں گا، اس کو میں یہی روکتا ہوں۔ فرمایا شحیح، شحیح ایک تو یہ ہے کہ تو تندرست، چل ایک تو یہ ہے کہ تو تندرست ہے، تو صحت کی حالت میں
جب تو صدقہ کرتا ہے وہ اللہ کے دربار میں بڑی شان والا ہے اور بڑے مقام والا ہے. اور فرمایا شفیع، یہ جملہ یہ لفظ بہت توجہ طلب ہے. اس کو اگر آج آپ نے اپنے ذہنوں میں بٹھا دیا پوری زندگی میں کئی حوالوں سے کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. شفیع شفیع، میرے آقا فرماتے ہیں کہ تو صدقہ اس وقت دے جب مال کی محبت تیرے وجود کو جکڑے ہوئے ہو. اس وقت اللہ کے راستے میں جب تو پیش کرے گا اللہ کے دربار میں اس کا ملک کچھ اور ہی ہوگا. اور حضور نے پھر اس کی وضاحت بھی کی، شفیع کی اپنے الفاظ میں وضاحت کی. میرے آقا فرماتے ہیں اخشى الفقر وتأمل الغنى. فرمایا شفیع کا مطلب یہ ہے تو اللہ کے راستے میں کچھ دینے لگے، تیرے اندر لیڈر چل جائے، جمع تفریق ضرب تقسیم کا سلسلہ شروع ہو جائے کہ میں کا بھوکا ہو ویسا. تخشى الفقر، تخشى، تجھے ڈر لگنے لگے بھوک سے، تجھے یہ اندر بات آ جائے کہ میں تو بھوکا ہو جاؤں گا، کمزور ہو جاؤں گا، مالی اعتبار سے ڈیمیج ہو جاؤں گا. نہ فرمایا اس کیفیت میں جب اندر کچھ کہہ رہا ہو اور ہاتھ کچھ کر رہا ہو، اس کیفیت میں جب اندر کچھ کہہ رہا ہو، نہ ایسا کام نہ کرنا، مسجد نہ دینا، ادارے میں نہ دینا، اللہ کے راستے میں عشر نہ دینا، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نہ دینا، اللہ کے راستے میں صدقہ فطر نہ دینا. کسی کو ضرورت پڑی ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی حقیقی پریشان حال ہے، سن لے اللہ فرماتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. زکوٰۃ الگ ہے، عشر الگ ہے، صدقہ فطر الگ ہے. اور یہ چوتھا اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ تمہارے مالوں میں سوالی کا حق بھی ہے، زمانے کے سدائے ہوئے کا حق بھی ہے. کچھ زمانے کے سدائے ہوئے وہ ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ نہیں ہے، جن پر عشر، جن پر صدقہ فطر، لیکن وہ زمانے کے سدائے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اس وقت تیرا امتحان ہے، جمع چھوڑ دے، تفریق چھوڑ دے، ضرب چھوڑ دے، تقسیم چھوڑ دے. انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، سمجھ آئی؟ عشر نہیں دیا، اللہ کا حق صدقہ فطر نہیں دیا، جب وہ دے دیا فرمایا ہاں انت شقیع. فرمایا یہی تو آزمائش کا وقت ہے، امتحان کا وقت ہے. جب تیرا دل کنجوس ہو اس وقت تیرا ہاتھ دھاتا بن جائے اللہ کے دربار میں اس صدقے کی جو قدر و قیمت ہوگی انسانی دماغ اس کو نہیں سمجھ سکے. کبھی کر کے تو دیکھے، کبھی یہ تجربہ کر کے تو دیکھے اندر کتنی ٹھنڈ پڑتی ہے، اللہ کی رحمت کس طرح طوفان کی صورت میں روح پر اترتی ہے، اللہ کی طرف سے روشنائیوں اور اجالوں کا ایک خوبصورت سما سینے میں کیسے ابھر کے آتا ہے. تو آقا فرماتے ہیں جب تو تندرست بھی ہو اور جب تیرا اندر نہ دینے پر تیار ہو اس وقت جگرا پڑا کر. اور یہ حضور نے ایسے بات نہیں کی، ایسے ہوں خرچے نہیں ہوں، گڈی لیں تکلیف کو نہیں، کوٹھی لیں تکلیف نہیں، پلازا دکان دیں تکلیف، 10-12 ایکڑ بک رہے ہیں تکلیف، گھڑی تکلیف نہیں، موبائل تکلیف نہیں ہو. لیکن وہ پیسے جن کے بدلے میں کچھ بھی نہ آ رہا وہ تو ہوا میں گئے، لیکن یہ وہ ہوا ہے،
یہ وہ ہوا ہے، یہ وہ ہوا ہے جو باد صبا بن کر اپنے کندھوں پہ بٹھا کر تیری روح کو اللہ کی جنت میں داخل کرنے والا۔ انت شفیع، فرمایا ایک گل یاد ہے، تھوڑا یہ ہوتا ہے مگر رکتا ہو گیا۔ دیوبندیوں کے بڑے مشہور عالم اشرف علی تھانوی، ان کی کتابیں، ان کی تقریریں ہیں، ان تقریروں کو اکٹھا کیا کسی نے اور کتاب کا نام رکھا آداب انسانیت، لائبریری میں ہمارے پاس موجود ہے۔ حضرات، تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ ہندوستان کا شہر کانپور، مشہور شہر، وہاں ایک بزرگ تھے، غلام حسن ان کا نام تھا۔ کیا نام؟ میں کہانی نہ سناتا، کیا سچا واقعہ سنا۔ ہندو ملک کا نام بھی دسیا، شہر کا نام بھی دسیا، بندے کا نام بھی دسیا۔ یہ کہانیاں سنائے دینا انہوں نے پھر انجینئر جائے قابو کر لیں۔ توجہ چاہتا ہوں، بھرپور توجہ چاہتا ہوں۔ رامپور شہر کا نام، انڈیا کا شہر، بزرگ کا نام غلام حسن، اور ان کا لقب تھا رسول نما، سونا مصطفیٰ دکھلانے والا، اللہ کا محبوب دکھلانے والا، اللہ کا محبوب دکھلانے والا، یہ لقب تھا۔ رسول نما لقب تھا، دکھلانے والا۔ کوئی بندہ آتا کہتا میں چاہتا ہوں مجھے حضور کی زیارت ہو جائے، وہ کہتے 500 نکالو۔ 150-200 سال پہلے نکالے، اور 500 دی پھر اپنی ویلیو سمجھ لے پائے ہوتا۔ اب پرانیاں وہیاں کے بھی بیٹھے ہوئے دادے ساڑھی 2 روپے کی مجھ نہیں ہے یا نہیں ہے؟ وہ 500 نکال، اگر موٹی ساتھی ہوتی 700 نکال، اور موٹی ساتھی ہوتی 1000 نکال۔ ان کے پاس تو تھے اور ان کو تجربہ بھی تھا لوگوں سے، سچے لوگوں سے انہوں نے سنا تھا بابا بات کا پہلا دیتا، اگر اسے کہا جائے اور پیسے دے دے تو بات کا پہلا دیتا ہے۔ حضرت نصیبہ خان وہ خوشی سے دے دیتے اور وہ پردہ ہٹا دیتے، وہ سونے کی زیارت کر دیتے۔ ایک عرصہ گزر گیا، توجہ، ایک عرصہ گزر گیا۔ ایک مرتبہ ان کی اپنی بیوی نے کہا ساری دنیا کو مصطفیٰ کریم کی زیارت کراتے ہو، 500 کا فرمایا 500 نکال۔ اس نے کہا کیا کرتے ہو؟ میں کو اپنی بکری مٹھ رکھی ہوتی ہے، میرا سارا جو کچھ ہے آپ کے سامنے ہے، آپ کا جو کچھ ہے وہ میرے سامنے ہے، میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے، میں 500 کیسے نکالوں؟ انہوں نے کہا بس میں جس کو بھی یہ کام جس کا بھی کرتا ہوں پیسے لیتا ہوں، اور میں نے اپنے قانون کو نہیں توڑنا، اپنے قانون کے مطابق پیسے لوں گا اور تجھے زیارت کراؤں گا۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، منت کی، ترلے کیے، واسطے دیے، کوئی اور ناز نخرے کیے، بابا اپنی جگہ پہ اکڑ گیا۔ آخر جب باپے نے کہا جان نہیں چھوٹتی، توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ، صرف قصہ نہیں جو میں نے بات چھیڑی ہے، میں نے اس کو یہاں تک لے آنا ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ باپے نے کہا پھر یوں ہے اگر پیسے نہیں دیتی تو بناؤ سنگھار کر کے، میک اپ کر کے، پہلے دن والا دلہن والا لباس پہن کے بیٹھ۔ بوڑھی عورت، اور بابے نے یہ مطالبہ کر دیا، لیکن اس کو شوق تھا نا، چلو گھر کی بات ہے کہ تو میں نے 10 منٹ میں تیار ہو جانا ہے۔ اس نے اس زمانے کے مطابق سارا میک اپ بھی کر لیا، کسی سے لال کپڑے منگوا کے وہ بھی پہن لیے، اور اوپر وہ کر کے گھونگھٹ نکال کے بیٹھ گئی۔ یہ پاپا جی اپنے سسرال کے گھر چلے گئے اور اپنی بیگم کے بھائی کو بلا کے لائے۔ بات بہت آگے کر رہی ہے، بہت توجہ چاہوں گا، یعنی اپنے برادر اللہ کو، اپنے سادہ صاحب کو بلا کے لائے اور کہنے لگے جب اس نے دیکھا اور بیوی نے بھائی کو دیکھا، اس کو بیزاری بننی تھی، شرمندگی بننی تھی، اس کو تو اب یہ لگتا تھا زمین کھل جائے اور میں اس میں ڈوب جاؤں، آسمان راستہ دے دے میں اس میں چلی جاؤں، یہ مجھے کس حالت میں میرے سگے بھائی نے دیکھ لیا ہے۔ اس نے زاروں قطار شدید دکھ کی وجہ سے رونا شروع کر دیا۔ جب رونا اپنی انتہا پہ پہنچا، باپے
کچھ باتیں بتاتا چلا گیا، ادھر یہ کام ہو گیا، اب پھر وہ رو رہی ہے۔ بابا کہنے لگا غلام حسن، رسول نما فرمانے لگے اب کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی اب تو خوشی کے آنسو ہے نا، اب تو خوشی کے آنسو ہے نا، اور بتا تو صحیح میں چونکہ نہ آئی۔ ہاں بس وہ اس نقطے کی طرف آ رہے ہیں، بہت توجہ چاہتا ہوں سارے دوست اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس وقت غلام رسول نما نے حضور کے فرمان کی عملی تشریح، غلام حسن رسول نما کہنے لگے اصل میں جب پیسے والا، جاگتے ہو، پیسے والا جب پیسہ خرچ کرتا ہے بدلے میں کچھ آ رہا ہو وہ خوشی سے کرتا ہے، وہ عزت محسوس کرتا ہے، وہ فخر محسوس کرتا ہے، دنیا کو بتاتا ہے اتنے ایکڑ لے لیے، اتنی دکانیں لے لی، اتنی بڑی گاڑی لے لی، دبئی میں پلازا لے لیا، انگلینڈ میں یہ کر دیا، وہ خوشی سے بتاتا ہے۔ لیکن پیسے والا جب پیسہ خرچے اور بدلے میں صرف ثواب کا وعدہ، پیسہ خرچے صرف نیکی کا وعدہ، پیسہ خرچے صرف بدلے میں پورے، پیسہ خرچے بدلے میں جنت کا وعدہ، پیسہ خرچے بدلے میں جنت کی نعمتوں کا وعدہ، اس کا دل بھرتا نہیں ہے۔ اس پر پیسہ خرچ کرتے وقت اس کے سینے میں نور تلتی ہے۔ میں آنکھا کہنا بھائی میں دادا کہن دیو سمجھ آئی بنیادی مجبوری کہاں تک آ لیسن دے بھی بیسن پر وقت میں تیرا پتا اسی کے ساتھ سے گزرتی کے پہلے سمجھ آ رہی ہے۔ تو حضرت غلام حسن رسول نما کہنے لگے جب پیسے کے بدلے میں کچھ نہ آ رہا ہو اس وقت پیسہ خرچنا، موٹی رقم خرچنا، یہ سینے پہ آلے چلتے ہیں۔ وہ جو دکھ ہوتا ہے اس دکھ کی وجہ سے رسول اللہ اب تجھے دکھی کرنا ضروری تھا، یا پیسہ دیتی یا دکھی ہوتی۔ اب چونکہ پیسہ نہیں دے سکتی تھی تجھے دکھ دینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ مصطفیٰ کریم نے اپنا گرم انت شقیق فرمایا جب دل نہ مان رہا ہو، جس وقت دل جمع تفریق اور ضرب تقسیم کر رہا ہو، اس وقت اللہ کے راستے میں ایک کھجور بھی دے دے گا تو اللہ اسے اور پہاڑ کے برابر بنا کے تیرے کھاتے میں ثواب دے گا۔ سنو ابھی بات ختم نہیں ہوئی، توجہ چاہتا ہوں، حدیث ختم نہیں ہوئی، ابھی تو میں نے آگے یہ بھی بتانا ہے کہ وہ خرچ کریے کہ سوکھا سوکھا کیوں کرے۔ سارے منبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے، فقط تقریر کرتے ہیں۔ وہ میری تقریر نہ رہ جائے نا، ہمارے پاس کوئی ہیلا بھی آ جائے، کوئی حل بھی آ جائے کہ خرچ بھی ہو جائے، بڑا صدقہ بھی لکھا جائے اور یہ شدہ بھی نرس۔ فیصلہ آپ کو سمجھ آ رہے ہیں؟ حضرات ایسی وقت بہت توجہ چاہتا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں وَلَا تُمْهِلْ، تو تندرست بھی ہے، صحت مند بھی ہے، اور جمع تفریق ضرب تقسیم پہ بھی تو نے قابو پا لیا ہے، پیار ہو گیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں لا تُمْهِلْ، اب دیر نہ کر، اب دیر نہ کر، اب دیر نہ کرنا۔ سنیں اس کی حکمت سنیں، میں اور آپ کچھ باتیں پڑھی ہیں، کچھ باتیں بڑھتی ہوئی ہیں، توجہ چاہتا، میں اور آپ
نیکی کا ارادہ کر لو، لیکن روکے گا نہیں، یہ نہ کرنا، روکے گا نہیں۔ سیدھی بات یہی ہے کہ وہ روکے گا نہیں کہ یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ اس کا طریقہ واردان یہ ہے کہ وہ کہتا ہے شام کو تراویح پہ جائے گا وہاں کر، صبح کی نماز میں جائے گا وہاں کر لینا، جمعے کو جائے گا وہاں کر۔ تو تندرست بھی ہے، تیرا دل تیار بھی ہو چکا ہے، آقا اب بھی تیری تربیت کے لیے دل میں موجود ہے۔ فرمایا اللہ تمہیں دیر نہ کرنا، مہلت نہ لینا، اس لیے کہ وہ مہلت، وہ دیر رحمان کا نہیں، شیطان کا اشارہ ہے۔ وہ سیدھا نہیں کہے گا کہ ڈاکٹر گلزار صاحب یہ کام نہ کرنا، خیر آئیے ٹھیک نا، مسیحی والے لیے ٹھیک نہیں، ہمیں جو ہے کیا اس میں بات داتا کا کشف المحجوب میں بھی کوئی بزرگ جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا خادم بھی تھا، بزرگوں کے جوتے ٹوٹ گئے، خادم کے پاس موٹا کمبل تھا، دل میں خیال آیا توجہ کہ میں جلدی جلدی موزے بنا دوں کاٹ کے اور بزرگوں کو پیش کر دوں تاکہ چلنے میں آسانی رہے، لیکن فوراً اپنے اس دل کے خیال پہ عمل نہ کیا۔ 2-4 منٹ گزر گئے، اب جمع تفریق ذرا کوئی کسی بول چڑھا ذرا تقسیم انعام کا نہ جا کے اور جو کمبل ہے سردی میں اوپر لیتے ہیں، نماز میں مسلح بناتے ہیں، چٹائی کی ضرورت ہو اس کے کام دیتا ہے، میں منیون دکھے ہی دو آگے جا کے بیٹھے، مجلس لگی، لوگوں نے بزرگوں سے روحانیت کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، انسانی نفسیات کے بارے میں سوال کرنے شروع کر دیے۔ خلیفہ صاحب پوچھنے لگے حضور مجھے بھی ایک بات پوچھنی ہے، فرمایا بولو۔ کہنے لگا اللہ کی طرف سے خیال آئے یا شیطان کی طرف سے خیال آئے ہمیں کیوں کریں، کیونکہ خیال تو ذہن میں ہی آ رہا ہے، اس کا جگہ تو ذہن ہی ہے، اب وہ اللہ کی طرف سے آیا یا شیطان کی طرف سے آیا پتہ کیسے چلے؟ بزرگ مسکرائے، پورا پھر کر اس کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا راستے میں جو پہلا خیال تھا وہ رحمان کا تھا، دوسرا خیال لا تم مجھے، فرمایا کر گزرنا، جب تو کر گزرے گا اس کے گلے میں لعنت کا توق لگ جائے گا اور اللہ کے دربار میں تیرا مقام بن جائے گا۔ سمجھ آ رہے دوستان ایسی مکان، اور یہ صدقہ صرف پیسے والے نے نہیں کرنا ہوتا۔ ایک بندے کے پاس 100 روپیہ ہے، وہ 20واں حصہ دے، 10واں حصہ دے، 40واں حصہ دے، 50واں حصہ دے، صدقہ دے۔ زکوٰۃ کی حد کتنی ہے؟ زکوٰۃ 100 میں 2.5 عشر کتنا ہے؟ سارے خرچے نکال کر نہیں، سارے خرچے سمیت 100 میں 5 سمجھ آتا۔ صدقہ فطر آپ نے سن لی، میں زکوٰۃ عشر اور صدقہ فطر کی بات نہیں کر رہا، وہ تھوڑا تے رب دا ستا نہ وہ آپ پہ مقصد اسا مسئلہ دسنا ہوں اور دستے پیا اور بھائی بجا کے
میں آپ کو اگلی کلاس میں صدقہ افضل کہ سب سے اونچا صدقہ کیا ہے؟ تندرست ہو اور دل تیار ہو، اس وقت تو اللہ کے راستے میں صدقہ اور لیٹ نہ کرنا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ صرف پیسے والے نے صدقہ نہیں کرنا، یہ مصطفیٰ کا فرمان ہر مسلمان کے لیے ہے، کنگال ہے یا کھرب پتی ہے۔ یہ ونڈ دماغ سے نکال دو کہ صدقہ وہی کرے گا جس کے پاس کچھ ہو، نہ صدقہ ہر اس مسلمان کی ضرورت ہے جو رب کے حرم میں جانا چاہتے ہیں۔ یہ صرف ہم نہیں پڑھنا ہو، ایک بندے کے پاس 100 روپیہ ہے، اس میں 1 روپیہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ سما ایسا بس آپ نے طے کر پوچھنا ہے اپنے رب سے کہ ہم نے تیرے راستے میں تندرستی اور صحت کی حالت میں، اور جب دل ضرب تقسیم کر رہا ہو، جتنا بھی ممکن ہوا تیرے حرم میں پہنچنے کے لیے تیرے راستے میں صدقہ دینا۔ ایک تو یہ بتا دیں، دوسری بات آسانی کیسے ہے؟ تنخواہ دار بندہ طے کر لے میری جس وقت تنخواہ آئے گی اس میں سے 500 میں الگ کر لیں، کچھ بھی ہو جائے کیا؟ باغ والا بندہ، گندم والا بندہ، کمال والا بندہ، چاول والا بندہ، موٹی جنس نہیں ہے، علاقوں کے حساب سے طے کر لیں۔ زکوٰۃ عشر جو الگ ایک موضوع ہے نا، اس میں سے میں نے 5000 روپے ادھر رکھ دینے ہیں، اور جب بھی ضرورت پڑے اللہ کے راستے میں ان کو پیش کر۔ میں لکھ رہا ہوں، کسی دیر سے ہو کے نہیں لکھ۔ مسلمان کے پاس مینجمنٹ نہیں ہے، مسلمان کے پاس نظم نہیں ہے، مسلمان کے پاس طریقہ نہیں ہے، ورنہ اللہ نے مسلمان کے دامن میں کیا کچھ نہیں رکھا۔ طے کر۔ اگلی اور آخری بات، کوشش کریں صدقہ اپنے ہاتھ سے۔ جو لوگ دور بیٹھے ہیں وہ جامعہ معظمیہ کے اکاؤنٹ میں بھیجے، وہ ان کی مجبوری ہے، لیکن آس پاس جب بھی صدقہ دینے کی ضرورت پیش آئے، ضرورت سمجھے، ضرورت میں نے بتا دی کہ صدقہ اس لیے دینا ہے اس نے گناہوں کو مٹانا ہے، صدقہ اس لیے دینا ہے کہ اس نے مال کی محبت کو گھٹانا ہے، اور صدقہ اس لیے دینا ہے کہ میرے اس عمل میں مجھے اللہ سے ملانا ہے۔ بس صدقے کے بارے میں اپنا کانسیپٹ آج کے بعد تبدیل کر، جو میں نے یہ کہا اس کو سمجھنے کی کوشش کر۔ سنیں، میرے آقا فرماتے ہیں صدقہ جب بھی دے اپنے ہاتھ سے، کسی کے ہاتھ بھی بھیجا جا سکتا ہے، منع نہیں ہے، منع بعد جا کر کو بنا ایک نہ کرتا ہو اسی چنگا بناؤ شاید گھال دیں گے ایسے آگے ہاتھ منع نہیں ہے۔ میں اگلی کلاس سے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اور یہ وہ بات ہے جو دل کی تختی پہ نکلے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کے راستے میں صدقہ جب تو اپنے ہاتھ سے دے گا تو وہ ہاتھ سے دینے والا عمل قبر کا نور۔ چراغ راہ کی ضرورت ہے یا نہیں؟ قبر کے اجالوں کی مجبوری ہے یا نہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا نماز تہجد کا اہتمام کرنے والا اور اپنے ہاتھ سے صدقہ دینے والا نکلے کہ اللہ نے اس کی قبر کو روشن کر دیا۔ مثال سمجھ
برحمتک یا ارحم۔ جزاک اللہ خیر۔